سر جتنی تعداد میں آپ نے پی ٹی آئی کی قیادت کو پکڑا ہوا ہے یا ان کے ورکرز پکڑے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ ابھی ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے. آپ پارٹی کو کوئی کالعدم قرار دینے کا ارادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ دیکھیں، ایویڈنس تو موجود ہے. یعنی دہشت گردی اگر اس طرح کا گراؤ اور جلاؤ، آپ دیکھیں کوئی مجھے ایک جگہ بتا دیں کہ جہاں پہ یہ گرفتار ہوا اور لوگوں کا پبلک ایٹ لارج پہ ری ایکشن ہوا، 5-10 ہزار لوگ باہر آ گئے اور انہوں نے آ کے اس بات کو جو ہے اس کی مذمت کی یا اس کے خلاف احتجاج کیا. وہی یعنی جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے، وہی سوشل میڈیا ہے، اور یہی لوگ جو اس کے جو ہے وہ سکواڈ اور گارڈ بنے ہوئے تھے وہی لوگ ہیں. کسی جگہ پہ 300-400 ہے، کسی جگہ پہ 500-600 ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور ان کو باقاعدہ منظم کیا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آرمی ہاؤس کو اس طرح سے پامال کرنا کہ اس کے اندر داخل ہو کے لوٹ مار کرنے کے بعد پھر آگ لگانا، شہداء کی یادگاروں کو جن کے نام کو لوگ مقدس سمجھتے ہیں ان کو ڈنڈے مارنا، جوتے مارنا، پھر آگ لگانا، توڑنا، اگر یہ دہشت گردی نہیں ہے تو پھر دہشت گردی اور پھر کیا ہوتی ہے؟ سر جو اور آئین اگر کے یہ ہے تو پھر ایویڈنس موجود ہے. باقی یہ فیصلہ جو ہے یہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ جب یہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ ریکمینڈ کریں گی تو جو فورم ہے، کیبنٹ ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے، وہ فیصلہ کریں گے. وہ فیصلہ کریں گے. وزارت داخلہ موو کرتی ہے کالعدم قرار دینے کے لیے سمری، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو 15 دن کے اندر اندر اس کی توثیق کرنی ہوتی ہے. دیکھیں وہ دو طرح سے ہے. اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت بھی پرسکرائبڈ جو ہے انہیں وہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اب یہ تو ایویڈنس کے اوپر آپ اس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں؟ جی، یہ ساری چیزیں جو آپشن ساری جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت تو دہشت گرد جماعت اس کو قرار دیں گے؟ جی، دہشت گرد جماعت میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ اگر یہ دہشت گردی نہیں ہے تو پھر دہشت گردی اور کیا ہوتی ہے؟ سر سیاست یعنی کے آپ ان چیزوں کو آپ ڈیمیج کریں، وہ جو چیزیں قوم کے فخر کی علامت ہے اور آپ کے دشمن کے لیے ہزیمت ہے، آپ ان چیزوں کو، ان جہازوں کو، جو شہداء کی یادگاروں کو جو ہے وہ آپ آگ لگائیں، تو آپ نے کیا میسیج دیا ہے اپنے جو ہے وہ اینیمی کو؟ آپ نے اس یعنی آرمی ہاؤس کو آگ لگا کے کیا میسیج دیا ہے؟ تو پھر یہی تو ہے. شہداء کی یادگاروں پہ جو کچھ کیا گیا وہ پی ٹی آئی شاید اس چیز کو کبھی بھی اپنے سے وہ اس داغ کو صاف نہ کر سکے. نقصان کر لیا انہوں نے. ان کی بڑی سپورٹ تھی ریٹائرڈ لوگوں کے اندر. ایک تاثر تھا کہ آپ کی جو گزشتہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے سسٹمیٹیکلی ان کے ڈسٹرکس لیول کے اوپر، ایم پی ایز، ایم این ایز کے اندر، یا ان کے رشتہ دار تھے ریٹائرڈ لوگوں کے یا وہ خود ٹکٹ ہولڈر تھے، ان کے بڑی تعداد میں وہ تھے، ان کے سیاسی مفادات بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اب ان کا کیا پوزیشن ہے؟ اس حملے کے اندر کہا جاتا ہے کہ ان کو گائیڈ کرنے والوں کے اندر بھی کئی ریٹائرڈ لوگ شامل تھے. یہ ایویڈنس تو موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں جس میں ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ اس دن، اس وقت جو ہے وہ اس یعنی جتھے میں جو ہے وہ شامل تھے. اب اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن اور ویریفیکیشن کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن ہوگا اور ہونا چاہیے. سر ایک سوشل میڈیا کے اوپر بہت اسپیکولیشن ہے، معلوم نہیں آپ اس پہ رائے دے سکتے ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں کہ کور کمانڈر کی جس گلی میں گھر ہو تو اس سے آپ کوئی 300-400 میٹر پہلے ہی سیکورٹی لگ جاتی ہے، آپ اندر نہیں گھس سکتے. تو وہاں پہ جب جناح ہاؤس، ایک وہ نام جناح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کور کمانڈر کی رہائش گاہ ہے، کینٹ کا علاقہ ہو، تو وہاں پہ سیکورٹی نہ ہو، فوج کے گارڈز بھی نہ ہو، پولیس بھی نہ ہو، یہ کیا تھا؟ نہیں، ہم اس سے وہاں سے اکثر گزرتے رہتے ہیں. کوئی اس سے کوئی میل 2 میل یا کلومیٹر کے فاصلے پہ کبھی بھی سیکورٹی نہیں ہوئی. ہاں، گیٹ کے اوپر سیکورٹی ضرور ہوتی ہے، ہم جب بھی گزرتے ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، یا پھر جہاں سے کینٹ کی حدود شروع ہوتی ہیں وہاں پہ سیکورٹی ہوتی ہے، لیکن وہ چند لوگ ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی کبھی بھی جو ہے وہ 8-10 سے زیادہ لوگ نہیں ہوئے جہاں پہ کینٹ شروع ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ ایک بیریئرز لگا کے وہ کھڑے ہیں اور ہر گاڑی کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. اور جو اپنا جناح ہاؤس کے باہر سیکورٹی گیٹ پہ ہوتی ہے وہ بھی کوئی 8-10 لوگ ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. باقی ہو سکتا ہے کچھ سائڈوں پہ ضرور ہوں گے. میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس چیز کو
جو ہے وہ پریمپٹ نہیں کیا گیا، اسیس نہیں کیا گیا. شاید جس کسی کے ذمے بھی یہ چیز تھی، یقیناً ذمے تو کسی نہ کسی کے ہوگی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ آئیں گے، چلیں چوک میں بیٹھ کے دھرنا دے دیں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، نعرے لگائیں گے، سیاسی ورکر ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنا احتجاج کر کے جو ہے وہ چلے جائیں گے، یا تھوڑے عرصے کے لیے بیٹھ بھی جائیں گے. یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ موٹیویٹڈ گمراہ لوگ ہیں، اور یہ دہشت گرد ہیں، یہ شر پسند ہیں، یہ کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے. لیکن رانا صاحب اس کا بوجھ یہ تو ان کو جب یہاں پہ ٹائم ملے گا تو یہ اس حد تک جا گزریں گے جو انہوں نے کر دیا ہے. شاید یہ ایکسپیکٹیشن پہلے نہیں. کینٹ کے علاقے میں یا کور کمانڈر کے گھر پہ ایسا کچھ ہو تو بوجھ کور کمانڈر کے اوپر بھی پڑے گا. دیکھیں اب اس میں جو ہے وہ اس کی جزویات جو ہیں اس میں تو جا کے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کیوں کر یہ جو ہے کیا آرمی اس کی تحقیقات کر رہی ہے؟ کیا کسی جگہ پہ کوئی لیپس ہوا ہے؟ آرمی تحقیقات کر رہی ہے؟ دیکھیں آرمی کا جو اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہے وہ انتہائی مضبوط بھی ہے، اور اس کا وہ کبھی بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ باہر نہیں آتی.